ایک ہدیہ درود بی بی پاک کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، معرفت اہل بیت اور کمال انسانی کے عنوان سے آج ہماری چوتھی نشست ہے۔ وہ بنیادی نقطہ کہ جو ہماری ان نشستوں کی تمہید ہے، مقدمہ ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح عقیدہ رکھنا خود ایک کمال ہے۔ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو حاشیوں میں رکھا جائے اور حاشیوں میں رکھ کے دیکھا جائے، نہیں، صحیح عقیدہ رکھنا خود ایک عظیم کمال ہے۔ صحیح عقیدہ خود دوسرے صحیح عقیدوں کا مقدمہ فراہم کرتا ہے۔ صحیح عقیدہ رکھنا کیونکہ صحیح معرفت کی بنیاد پر ہے، خود انتقال کمال کا باعث بنتا ہے۔ جیسے جیسے انسان اہل بیت علیہم السلام کے کمال کی معرفت میں آگے بڑھتا جاتا ہے، خود اس کے اپنے کمالات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کی جو ایک عقلی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی محبت اگر کرتے ہیں، اس کو اپنا ہیرو یا اس کو رول ماڈل قرار دیتے ہیں اپنی عام زندگی میں بھی، تو کسی کمال کی وجہ سے قرار دیتے ہیں۔ انسان ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ فطرتاً طالب کمال خلق ہوا ہے، اور طالب کمال ہے تو پروردگار نے اس کو عاشق کمال بھی بنایا ہے۔ جس چیز کی طلب ہے اس چیز سے محبت بھی اس کو عطا کی۔ اب جہاں بھی کمال نظر آئے گا وہ خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا چلا جائے۔ یہ ہر انسان کی تخلیق اسی فطرت پر ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اہل بیت سے مودت کو واجب قرار دینے کے پیچھے راز یہی ہے کہ وہ صاحب کمال ہیں، وہ کمال کی انتہا ہیں۔ جیسے جیسے ان کی معرفت کا سفر طے ہوگا، ان کے ساتھ انسان کا رجوع مستحکم تر ہوتا جائے گا، محبت کی بنیاد پائیدار ہوتی جائے گی۔ فقط احساسی اور سطحی محبت کسی سے بھی اگر زبردستی کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کی عمارت انتہائی کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ اہل بیت کا معاملہ بھی یہی ہے۔ وہ افراد کہ جن کی محبت کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ کسی ویسٹرن کنٹری میں آتے ہیں، بآسانی آپ دیکھیں گے کہ غائب ہے، امام بارگاہ میں نظر ہی نہیں آ رہا۔ کیوں؟ مغربی تہذیب اڑا کے لے گئی سب کچھ۔ اگر وہ محبت کی بنیاد عقلی دلیلوں کے ساتھ، جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ عقل کے راستے سے نورانیت تک پہنچتا، عقل کے راستے سے عشق تک پہنچتا، وہ عقل جو عشق کی منزلوں تک پہنچے گی، پھر اسے یہ طوفان اور یہ جو سارا تھنڈر سٹارمز ہیں، ویسٹ کی تہذیب، تمدن، سسٹم، یہ اس کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکتا۔ جس کی آنکھیں جمال اہل بیت سے ایک مرتبہ خیرہ ہو جائیں، اسے یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ نئی نئی گاڑیاں اس کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکتی۔ یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہم مسلسل یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو محض احساساتی حد تک اہل بیت سے وابستہ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دلیل کے ساتھ، معرفت کے ساتھ انہیں آگے لے کر چلیں، تاکہ یہ جڑیں رسوخ کر جائیں شجر مودت کی اندر تک۔ پھر کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ یہ حقیقی فطرت ہے انسان کی کہ کمال۔ اب اسے کمال کی معرفت نہیں، اہل بیت کی معرفت نہیں۔ اگر ٹیکنالوجی کو کمال سمجھے گا تو ویسٹ کو اپنا قبلہ بنا لے گا وہ۔ اگر مال و دولت اور تہذیب و تمدن جو ان کا ظاہری ہے اس کو کمال سمجھے گا تو لا محالہ ان سے مرعوب ہوگا۔ لیکن اگر کمال حقیقی معلوم ہوگا کہ کیا ہے، جو ہم کل کہہ رہے تھے کہ کمال وہ ہے جو اللہ کی نظر میں کمال ہے۔
اور معصوم نے کہا کہ نحنو اصل کل خیر، ہم ہر خیر، ہر خوبی، ہر کمال کی جو جڑ ہے، اوریجن ہے، وہ ہم ہیں۔ اس منزل تک اگر آ گیا تو پھر یہ طوفان، یہ زلزلے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بس درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار نے یہ جو مودت فی القربہ کا تقاضا کیا ہے، اس میں یقیناً اس نے ہم سے یہی چاہا ہے۔ یہی قرآن ہے جو مسلسل کہہ رہا ہے افلا یعقلون افلا یتدبرون، تم غور و فکر نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے، بار بار دعوت فکر دے رہا ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ غور و فکر میں گزارا ہوا ایک لمحہ 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ تفکر کی اہمیت کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود تفکر کو کافی نہیں قرار دے رہا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اجر رسالت تفکر ہے، تفکر میں غلطی کر سکتا ہے انسان، تفکر میں غلطی ہو سکتی ہے، تو ایسی جگہ سے آپ کو وابستہ کر رہا ہے کہ اپنی فکر کو اگر پرکھنا ہو تفکر کرو، لازمی کرو، لیکن اس تفکر کو جانچتے رہو کہ وہ تعلیمات محمد و آل محمد کے ساتھ میچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ جن نتائج پر تم پہنچ رہے ہو، یہ پیمانہ دے دیا نا، اور عصمت کا مطلب یہی ہے۔ اب اگر سرکار دنیا سے یہ کہہ کے جا رہے ہیں، کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ اب اطرت کو تو ہٹانا ہے کیونکہ اس کو تو ماننا نہیں ہے، تو اس کی جگہ پہ سنتی آ گیا، سنت آ گئی، تو سنت میں بھی ان سے عشق و محبت رکھا ہوا تھا۔ سنت کو اگر آپ نے ماننا ہے تو سنت تو یہ ہے کہ اگر حسین نماز کے درمیان پشت رسول پہ سوار ہیں تو نماز رکی رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ کہ رسول وہ ہیں جو وما ینطق عن الہویٰ، اپنی مرضی سے کہتا نہیں ہے تو کرے گا کیسے؟ رسول اللہ کا منتظر ہے، اللہ حسین کا منتظر ہے۔ تو سنت تو یہ تھی، سمجھ رہے ہیں نا عزیزان گرامی؟ بچنا کہیں نہیں تھا انہیں، لیکن بہرحال پھر کہنے لگے نہیں عقل۔ ایک مرتبہ تو یہ ہو گیا کہ عقل کافی ہے، ایک مرتبہ ہو گیا کتاب کافی ہے، تو کتاب کو بھی ذرا دیکھیں بھائی کتاب کافی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ سورہ جمعہ کی ایک آیت دیکھیں گے، درود بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ٹھیک ہے؟ مشہور ترین آیت آپ سب نے سن رکھی۔ پہلے حصے میں کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی بعث، یعنی وہ ہے کہ جس نے بعث مبعوث کیا، فی الامیین، کیا کہہ رہا ہے؟ امیین کے درمیان، یعنی ان اہل مکہ کے درمیان، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ رسولا منہم، رسول انہی کے درمیان سے، اب یہ درمیان سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ لباس بشری انہی کے درمیان سے ہونا، یہ اس لیے راز یہ ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ انسان ریلیٹ کر سکے، کہ کم از کم میرے جیسا ہی لباس پہن کے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، صحیح ہے نا؟ تو میں ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن کو مبعوث کر دے مجھے تعلیم دینے کے لیے، میں کبھی بھی اس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اور ریزن یہی ہے کہ جیسے بعض اوقات اساتذہ کہتے ہیں کہ طوطے کو اگر کچھ سکھانا ہوتا ہے تو ایک اور تربیت یافتہ طوطا اس کے سامنے رکھ دیں تو بہت جلدی سیکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ ہم جنس ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اس کو کیسے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بڑے اسرار ہیں اس میں کہ کیوں پروردگار نے بشر کے طور پہ ان لوگوں کو بھیجا، ان ہستیوں کو جن کی حقیقتیں نورانی تھیں، ان کو لباس بشری، بہرحال منہم، تاکہ ریلیٹ کر سکو۔ تمہاری زبان بولتا ہے، تمہارے درمیان ہے، کردار پہ تم گواہ ہو، بچپن سے لے کے جوانی تک تم نے دیکھا اس کو، سب گواہ ہو تم۔ بھائی یہی تو رسول نے کہا تھا نا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ پہ چڑھ کے کہ ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے، مان لو گے؟ مان لیں گے، کیونکہ کردار سامنے ہے سب کے کہ یہ وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے نا؟ صدق منوا لیا، امانت داری منوا لی، اس کے بعد پیغام دیا ہے، ٹھیک ہے نا عزیزان کرام؟ تو رسولا منہم۔ اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے تھے کتاب کافی ہے یا نہیں، اس لیے ہم اس مثال کو دیکھ رہے ہیں نا۔
تو اب آگے کا یہ حصہ ہمارے بڑے کام کا ہے. یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، ایک فنکشن بتا دیا اس کا ہم نے، وہ ہے اللہ کہ جس نے رسول کو مبعوث کیا، کیا کہہ رہا ہے، فی الامین، امیین میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے، کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کی آیات پڑھ کر ان کو سناتا ہے. ایک کام ہو گیا، وہ سناتا ہے، صحیح ہے، وہ یعنی وہ رسول اس کی آیات ان لوگوں کو سناتا ہے، ٹھیک ہو گیا. پھر کہہ رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے. دیکھیں کس پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے. وہاں سورہ والشمس میں کیا کہا تھا اتنی ساری قسمیں اٹھانے کے بعد، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جو پاک ہو گیا. پاکیزگی، یہ کون سی پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے؟ اپنے باطن کو تو ٹٹولے انسان، اور سوائے محمد و آل محمد کے اس پاکیزگی کا راستہ کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا. کیوں؟ کیونکہ دکھائے گا وہ جو خود پاکیزہ ہے. ہم پانی کی بات کر رہے تھے، وہ یطہرکم تطہیرا میں یہ نکتہ چھپا ہوا، یہ تو ہیں ہی پاک، لیکن پاک کنندہ ہیں، پاک کرنے والے ہیں. پانی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ پاک پانی آسمان سے نازل کیا، تو ظاہر ہی ہے کہ بارش کا پانی آ رہا ہے بھائی، لیکن اس کی باطنی تفسیر وہی آب، یعنی آب گوارا جس کو آب پاک و پاکیزہ پانی ہے، وہ یہی نور ولایت ہے، نور محمد و آل محمد، یہ پاک کرتا ہے انسان کو. اور جیسے جیسے یہ عشق و محبت کی منزلیں طے ہوتی ہیں، انسان کی اپنی طہارت کا سفر طے ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے جیسے عصمت کا مشاہدہ کر رہا ہے، اہل بیت کی عصمت کی وسعتیں اس کے سامنے آ رہی ہیں، ویسے ہی اپنی نجاستوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے نا، اور متنفر ہو رہا ہے کہ پاکیزگی کتنی اچھی چیز ہے، کیسے ایک ایک کر کے ان نجاستوں سے نجات حاصل کی جائے. وہ مثال میں دے رہا تھا آپ کو کہ 7-8 انسان، سب کا اگر لباس خراب ہے، میں مٹی لگی ہوئی ہے تو ان کو اتنا برا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اگر ایک براق چمکتا ہوا، کلف لگا ہوا، سفید شلوار قمیص پہن کر آ جائے تو لوگ ڈسٹرب ہو جائیں گے. اس کی پاکیزگی سے اپنی نجاست کی طرف متوجہ ہوئے. یہی ہے مشاہدہ اہل بیت، مشاہدہ عصمت، اور توجہ اپنی نجاست کی طرف کہ میرا باطن ابھی تک نجس کیوں ہے. تو کیا کر رہا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرتا ہے رسول. پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکیزگی کا ایڈریس بتا دیا، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، تکویناً تصرف کر کے تمہارے باطن سے نجاستیں ہٹاتا ہے. یہ پاکیزگی کا ایڈریس تو کوئی بھی بتا سکتا ہے کتاب پڑھ کے کہ یہ صفت اچھی ہے، یہ صفت بری ہے. وہ کون ہے جو تصرف کر رہا ہے؟ کل میں کہہ رہا تھا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. پھر کیا کہہ رہا ہے، اللہ مومنین کا ولی ہے، کیا کرتا ہے، من الظلمات الی النور کرتا ہے. پھر وہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے، انما ولیکم اللہ، برسول ہے اس کا رسول، اور پھر سرکار کی وہم راکعون والیاں، یہ سب بھی یہی کر رہے ہیں. یعنی اللہ، اب یہ عجیب ہے معاملہ. ایک مرتبہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری روح قبض کرتا ہوں، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ کہہ رہا ہے کہ ملک الموت ہے جو تمہاری روح قبض کرتا ہے. تو کیا ہو گیا، کیا تضاد ہو گیا اس بات میں؟ دوست نہیں سمجھ پاتے ہیں اس گہرائیوں کو، نہیں. کیوں؟ کیونکہ کتاب اللہ کہا تھا کافی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہوا. قرآن کہہ رہا ہے وہ ہے جو آیات تلاوت کرتا ہے، وہ ہے جو تمہیں پاک کرتا ہے. اور آیت کے آگے حصے میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ہے جو کتاب پڑھتا ہے، وہ ہے جو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. توجہ کیا آپ نے، وہ ہے جو کتاب پڑھتا ہے. کتاب اس کی زندگی میں کافی نہیں تھی، اس کے بعد کیسے کافی ہو جائے. دیکھ رہے ہیں عزیزان کرام، کتاب تو اس کی زندگی میں کافی نہیں تھی تو بعد میں کیسے کافی ہو جائے گی. بہرحال ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجل فرج. تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ کتاب کافی ہے،
سرکار کی زندگی میں اب کیا نمونے پیش کیے جائیں اس کے کہ جس کو ہم زیارت جامعہ میں کہہ رہے ہیں سلام ہو آپ پر اے کتاب خدا کے حمل کرنے والے، اٹھانے والے کتاب خدا کے. یہ نہیں ہے کہ حفظ ہے اس کو، نہیں، اس کی ذات میں وہ نور قرآن موجود ہے. تو وہ کہنے لگے کہ مقدمہ آیا سرکار ابھی زندہ ہے، وہ کتاب کا عالم ہے یا وہ جو کہے سلونی سلون، پوچھو قبل اس کے کہ مجھے کھودو، پوچھو مجھ سے. اف اے کمیل، رات کی تاریکی میں مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں کمیل سے کہ یہ وہ سینہ ہے جس میں علم کے خزانے پوشیدہ ہیں، کاش اس کے اٹھانے والے مل جاتے. بہرحال اب یہ ہوا کہ مقدمہ یہ آیا کہ بھائی ایک بیل نے سینگ مار کے ایک جانور کو مار دیا ہے، سرکار کی محفل ہے، مقدمہ پیش ہو گیا، فیصلہ کیجئے. تو اب دیکھیں ایکول اپرچونٹی امپلائر ہے رسول اللہ، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، جس کا میرٹ ہے اس کو فیوریٹزم نہیں ہے. اگر ہے تو آپ بتائیں کہ نہیں اختلاف کریں مجھ سے، کیوں ایکول اپرچونٹی. تو سرکار نے کہا بتائیے. ایک صاحب نے کہا کہ وہ جانور پہ تو کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے، مکلف نہیں ہے. مکلف تو آپ سمجھتے ہیں ہی از ناٹ باؤنڈ ٹو فالو اینی رولس، مثلا آسان کیا کہہ رہے ہیں، ہاں اس کی کوئی وہی نہیں ہے، یعنی جس طرح دیوانہ ہوتا ہے، میں اس کو کہتے ہیں بھائی اس کے اوپر کوئی لاگو ہی نہیں ہوتا قانون، چھوڑیں اس کو، تو کوئی پینلٹی نہیں. یعنی جس کا جانور مارا گیا تھا کیس یہ تھا کہ اس کو پینلٹی دینی چاہیے یا نہیں، اس کو پینلٹی ملنی چاہیے جانور کے مارے جانے کی یا نہیں. اب سرکار نے کہا علی آپ بتلائیے آپ کی رائے کیا ہے، پتہ تو چلے. جناب امیر نے کہا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ غلطی کس کی ہے، قصوروار کون ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پینلٹی کا فیصلہ ہوگا. بات تو ٹھیک ہے نا، یہ سرکار کی مولا علی کی تحلیل. اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ غلطی کس کی ہے نہیں؟ تو سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ دونوں جو جانوروں کے مالک ہیں ان مالکوں کی سیرت کا جائزہ لینا پڑے گا کہ جانوروں کو پالنے میں انہوں نے کتنی دقت سے کام لیا ہے. کہیں جانوروں کو پالنے میں لاؤبالی پن اور کیئرلیسنس کا اظہار تو نہیں ملتا کہیں ہمیں. اگر ملتا ہے بالخصوص کیونکہ بات اس پینلٹی کی ہو رہی ہے تو سرکار کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کا جانور ہے جس نے مارا ہے یہ کیئرلیس ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا، یا دیکھا جائے گا دوسری طرف کہ وہ جس نے جانور ایسا تو نہیں کھلا چھوڑ دیا، اس کی غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے آگے آ گیا جانور کے اور پھر وہ مارا گیا. اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ غلطی جس کی ہے اس کو پینلٹی یعنی دینی چاہیے یا نہیں، ٹھیک ہے نا. اگر اس کی غلطی نہیں ہے پالنے والے کی، مثلا اس نے پالنے میں کسی غلطی کوتاہی سے کام نہیں لیا اور غلطی اس کی ہے دوسرے کی، تو اس کو کوئی پینلٹی دینے کی ضرورت نہیں. سن لیا فیصلہ آپ نے، سمجھ میں آ گئی ہمارے بات. رسول اللہ نے آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے اور فرمانے لگے تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے میرے خاندان میں ایک ایسا شخص قرار دیا کہ جس کے فیصلے انبیاء کے فیصلوں کی طرح ہوتے. دیکھیں سلیمان علیہ السلام کے فیصلے مشہور تھے نا عزیزان گرامی. کیوں مشہور تھے؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت تھی انہیں. دستگاہ نبوت کا ریفرنس کیوں دے رہے ہیں رسول اللہ؟ کتنے نکات چھپے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے خلیفہ کے کلام میں. کیوں؟ کیونکہ کلام اللہ کا ہے، زبان رسول کی. یہ انبیاء کے فیصلے کرنا بتا رہا ہے کہ آپ پہلے کیا کہہ رہے تھے زیارت جامعہ میں پہلا کلمہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام. کیونکہ نبی وصل ہے اپنے رب کے ساتھ، تو اس اتصال کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں کہ تم سب کے درمیان صرف ایک علی ہے میرے علاوہ جو وصل ہے اس سے. اور اس سگنل کو کیچ کرنے والے وہ چند ہی لوگ تھے، سلمان جیسے. کیونکہ آج ذکر جو ہے وہ اسی طرف جانا تھا، مادن الرحمہ کی طرف ارادہ ہے میرا، اگر کچھ دقیقے بچے تو اس طرف جائیں گے پھر. لیکن پہلے یہ عقل کو اور کتاب کو تو دیکھتے چلیں. تو یہ تو سرکار کی زندگی میں جناب امیر کے فیصلے ہیں ایسے کہ جس کی سرکار نے تائید کر دی. ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا کہ کون. یمن کا مشہور واقعہ ہے،
آپ لوگوں نے شاید سن رکھا ہوگا، وہ شیر کے شکار والا، کبھی عرض کیا تھا، سنا دوں ایک دفعہ؟ چلیں ایک دفعہ درود بھیجیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الفرج۔ تو یمن کی مٹی عزیزان گرامی آج تک مولا کائنات کی محبت سے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے معطر ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ سرکار جناب امیر وہ تھے کہ جن کی تبلیغ سے اہل یمن جو ہیں وہ اسلام لے کر آئے تھے، کی تبلیغ سے لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، آج تک وہ محبت کا اثر باقی۔ اور جن لوگوں نے آگے مولا حسین کو مشورے دیے ہیں کہ آپ یہاں چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، انہوں نے یمن کا نام بھی اسی لیے لیا تھا کہ آپ خاندان اہل بیت کی ایک خاص محبت وہاں پائی جاتی ہے، تو آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ مولا علی جس زمانے میں وہاں رسول اللہ کی طرف سے ڈپیوٹیڈ تھے تبلیغ پہ، اور ایز اے گورنر بھی کہہ لیں کیا، والی وہاں کے، تو وہاں ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ لوگوں نے ایک گڑھا کھودا تھا، ایک شیر کا شکار کیا اور اس کو زندہ پکڑ کے اس گڑھے میں ڈال دیا، ایک گڑھا کھود کے۔ 4 افراد کو مامور کیا کہ اس گڑھے کی جو ہے تم نگہداشت کرو۔ تو ہوا یہ کہ وہ جو نگہداشت کر رہے تھے اس کی، ان میں سے ایک کا پیر سلپ ہوا، وہ گرنے لگا، اس نے دوڑ کے دوسرے کو پکڑنے کی کوشش کی، اب چین ری ایکشن شروع ہو گیا۔ تو اب 2 جا رہے ہیں نیچے، خود تو ہم تو ڈوبیں گے صنم، ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرے انسان اپنی زندگی، جنہوں نے اپنے ڈوبنے کا تو فیصلہ کیا ہوتا ہے اور وہ دوسرے کو بھی۔ بہرحال تو جب دوستی کی بات آتی ہے تو اہل بیت اس لیے کہتے ہیں بہت احتیاط، بہت احتیاط۔ اور حسن زادہ عملی کی ایک بیچ میں نصیحت بھی آ رہی ہے، تو وہ بھی سنتے چلیں کہ یہ وہاں پہ یہ رسم ہے کہ بزرگان کے سامنے انسان جاتا ہے تو کبھی کبھی کہتا ہے کہ آقا کوئی وصیت کر دیں، کوئی نصیحت کر دیں جو میرے کام آ جائے، کوئی تذکر۔ تو عرفا جو ہیں وہ خاص طور پہ بعض اوقات ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے اس کی کوئی گرہ کھل جاتی ہے، یا کوئی ایسی اس کو چیز دے دیں گے جو محشر تک اس کے کام آئے گی۔ تو وہ ایک ایک جملے کے لیے جو ہے نا بعض اوقات شاگرد جو ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں کہ کیا کریں۔ تو کسی ایک سے حسن زادہ عاملی آقا جو ہیں ان کے پاس گئے، مرحوم کے پاس کوئی، اس نے کہا کہ آقا نصیحت کریں۔ تو آقا نے کہا کہ نامحرم سے ارتباط میں احتیاط کرو، احتیاط کرو۔ اس کے بعد کہنے لگے مرد اور عورت دونوں، یعنی نامحرم مرد سے اور نامحرم عورت سے۔ عجیب سی بات ہو گئی نا۔ اب یہ ہیں بزرگوں کی باتیں، تو وہ کس فریکوینسی پہ ہوتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آقا صاحب یہ نامحرم عورت تو سمجھ میں آ گیا، یہ نامحرم مرد سے کیا مراد ہے؟ تو آقا نے کہا کہ جس کی زندگی کا مرکز و محور، خلاصہ کروں، جس کی زندگی کا مرکز و محور وہ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے نامحرم ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ راستہ کتنا خطرناک ہے؟ کب ہم اپنے کس دوست سے کیا اثر لے رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آئسولیٹ ہو جائیں، لیکن احتیاط، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ایک دفعہ درود بھیج دیگا محمد وعلی محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر کہ 4 افراد جو ہیں وہ نیچے چلے گئے اس گھڑے میں، اور شیر نے جو ہے وہ موقع دیکھ کے 4 کو ہلاک کر دیا، 4 مارے گئے۔ اب وہ جو 4 کے لوائقین تھے ان کے درمیان نزاع شروع ہو گیا، بحث شروع ہو گئی کہ کس کو دیت دی جائے گی اور کون دے گا۔ ہر آدمی کہہ رہا ہے ہمارا آدمی بھی مارا گیا تو دیت دے گا کون جب 4 مارے گئے؟ تو مسئلہ کھڑا ہو گیا، مقدمہ مولا علی سرکار کے پاس آیا، ظاہر ہے وہاں کے والی تھے، پیچیدہ ترین۔ اور خدا ایسا لگتا ہے کہ ایسی سچویشنز کریٹ بھی کیا کرتا تھا، یعنی کہ پتہ چلے کہ علی کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سرکار کے پاس آ گیا فیصلہ، مولا کے پاس۔ مولا نے کہا دیکھو پہلا والا، یعنی اپنے لفظوں میں خلاصہ کروں تاکہ آسان ہو جائے سمجھ، پہلا والا مارا گیا ہے خود، لیکن 3 افراد کے قتل میں شریک بھی ہے، خود مقتول ہے۔ جن لوگوں نے شیر کا شکار کیا ہے ابھی ان کی ذمہ داری کی طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کی ماموریت انجام دے رہا ہے نا وہ۔ تو مارا تو گیا وہ، لیکن خود بھی 3 افراد کے قتل میں شریک ہے۔ اس کی دیت ہوگی 1/4، ٹھیک ہے۔ اور اگلا والا
خود مقتول ہے، ایک آدمی اس کے قتل کی باعث بنا، لیکن وہ خود بھی 2 آدمیوں کی، اسے ملے گی 1/3، ٹھیک ہے. اور وہ جو اب اسی طرح چلتا جا رہا ہے، تیسرے آدمی کو ملے گی آدھی، کیونکہ وہ خود بھی ایک آدمی کے قتل میں شریک ہوا. اور آخری آدمی جو ہے وہ خود کسی کے قتل میں شریک نہیں، اس کو دی جائے گی پوری دیت. اور دے گا کون؟ وہ جس نے شکار جن لوگوں نے پکڑا وہ دے. علی نے فیصلہ کیا اور لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا پرسنٹیج آ گئی زندگی میں پہلی دفعہ دیت میں. اتنی کمپلیکس میتھمیٹکس اس زمانے میں اہل یمن کے لیے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کا فیصلہ، ہم جائیں گے رسول اللہ کے پاس تائید لینے کے لیے. مولانا نے کہا بسم اللہ جائیے. آ گیا وفد ان کا مدینے یمن سے. یا رسول اللہ ہماری رودات سنیے. کیا ہے رودات؟ پوری رودات سنا دی، ایسا ایسا واقعہ ہوا. پھر کیس ہم نے علی کے سامنے پیش کیا، پھر علی نے یہ فیصلہ سنایا ہے. رسول اللہ نے فرمایا مسکراتے ہوئے کہ فیصلہ تو وہی ہے جو علی نے کر دیا. عزیزان گرامی، فیوریٹزم ہمارے ہاں نہیں ہے، میرٹ پروف کریں. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. وجل فرجہم. تو اہل بیت کی عزیزان گرامی جو اہل بیت کا در ہے اس پر جو ہے وہ میرٹ کی قدر ہے. یعنی بالخصوص اپنے چاہنے والوں کو ہم سب کے لیے یہ میسیج ہے. ان کی والدہ گرامی تشریف لے گئی ہیں دنیا سے. عشق و محبت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ایک طرفہ نہیں ہے. اس بات پہ ہمیں کم یقین ہونا چاہیے کہ اہل بیت سے ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم زبردستی نعوذ باللہ کوشش کر رہے ہیں ان سے ایک ریلیشن شپ بنانے کی، اور وہ ہم سے نعوذ باللہ جو ہے وہ ہم سے آگاہ نہیں ہے ہمارے حالات سے. معاملہ بہت عجیب ہے عزیزان گرامی. یعنی آغا حائری کا میں ایک واقعہ اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں. آغا آیت اللہ حائری جو ہیں وہ مدرسے کی حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھنے والی علماء میں سے ہیں. امام رضا سے والہانہ عشق تھا انہیں، مولا رضا علیہ السلام والہانہ عشق تھا. اور ظاہر ایران میں ہونے کی وجہ سے ایک ہی امام ان لوگوں کے پاس ہیں تو ایک خاص اٹیچمنٹ مولا رضا سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو سرکار بہت عشق کرتے تھے، فرماتے تھے کہ آخرت کا ایک ہی ذخیرہ ہے میرے پاس اور وہ ہے زیارت امام رضا. ٹھیک ہے، 70 مرتبہ کہتے تھے ہم نے زیارت کی. اب ان کے اور آغا مراشی نجفی کے درمیان جو ہے وہ ایک پیکٹ ہوا. وہ پیکٹ کیا ہوا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے جائے گا وہ دوسرے کو اپنے برزخ کا حال سنائے گا. اب دیکھیں اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی کہے یہ پیکٹ کرو تو میں کہوں گا کہ بھائی برزخ میں میری کیا مجال، میرا کیا حال وہاں پہ ہوگا مجھے تو نہیں معلوم، میں کیسے وعدہ کروں. لیکن یہ وعدہ ہونا بتا رہا ہے کہ دونوں جانتے ہیں کہ ہم یہ اختیار رکھتے ہیں اہل البیت کی طرف سے کہ ہم بتا سکیں اگلے کو. دیکھیں عجیب معاملات ہیں. اور آغا مراشی نجفی کون ہے؟ وہ جن کی مولا حسین سے ملاقات ہے حرم مطہر کے اندر. انسان کی جو عقل ہے نا وہ معوف ہو جائے. کلام ہے مولا حسین کے ساتھ. درس میں مشکلات تھیں اور بہت ساری مشکلیں تھیں، گھر میں افراد راضی نہیں تھے وغیرہ وغیرہ. حرم ابا عبداللہ میں اپنے آپ کو بند کیا، مولا حسین سے رات کو توسل کیا، کلام کیا ہے مولا حسین نے اور چیزیں عطا کی ہیں ان کو. بہرحال ان کی اب بات سے بات تو ہے، لیکن ان کی جب برسی کی شاید ایک دفعہ مجلس ہو رہی تھی تو اس میں جو اسپیکر تھے آغا وہ جانتے تھے آغا مراشی نجفی کا مقام کیا. تو کہنے لگے کہ ایک ڈاکٹر جو ہیں وہ آخری وقت میں ان کا علاج کے لیے ان کے گھر وزٹ کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ آئے آغا سے ملنے کے لیے تو آغا مراشی نجفی کہہ رہے ہیں کہ آپ غسل کیے بغیر ہی تشریف لے آئے. یہ ریڈار ہے اس کا جو امام کا ایک خادم ہے. تو امام کے ریڈار کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس محفل میں، وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے، اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کے تائید کی کہ یہ حق ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں. بہرحال باتیں ہیں بزرگوں کی عزیزان گرامی. دستگاہ ولایت سے کس یقین پر پہنچتی ہیں ہستیاں. تو آغا حائری دنیا سے پہلے چلے گئے، آغا مراشی نجفی سے پہلے آغا حائری چلے گئے. تو ان کے جانے کے بعد اب آغا مراشی نے جو ہے وہ عالم رویا میں خواب میں آغا حائری کو دیکھا. پھر وہی جو پیکٹ تھا اس کے بارے میں بات شروع ہوئی. کہنے لگے اپنا حال بتلائیے. تو آغا حائری کہنے لگے کہ جب مجھے لٹایا گیا تو 2 فرشتے سوال کرنے کے لیے آ گئے قبر میں.
اور میں ان دو فرشتوں کی موجودگی سے گھبرا گیا، میں خوفزدہ ہوا۔ دیکھیں برزخ وہ منزل ہے جس کے لیے معصوم نے کہا ہے برزخ کے انتظام تمہیں کرنا ہے، یعنی یہ ذمہ داری ہم پر سونپی گئی ہے۔ کہاں تک کرنا ہے یہ ایک بحث ہے کہ برزخ میں بھی ان کی مداخلت ہے، لیکن برزخ کے لیے معصوم نے کہا ہے کہ ہمیں خود فکر کرنا ضروری ہے، تمام چاہنے والوں کو ان کی، کہ نہیں بھائی برزخ کی منازل ہیں۔ تو کہنے لگے وہ عمل حائری جیسا حوض علمیہ کی بنیاد رکھنے والا عالم دین اگر گھبرا رہا ہے اس کی ریزن ہے کہ وہ کیوں گھبرا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو کسی نے کہا امام باقر علیہ السلام سے کہ یہ جو آپ نعوذ باللہ رجل فرجم کہ نعوذ باللہ آپ جو ہیں وہ شفاعت کی بات کرتے ہیں، یہ ساری باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو آپ میں ایک غرور پایا جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، نعوذ باللہ، تکبر۔ تو مولا نے غصہ نہیں کیا اس کو، مولا نے اس کو یہ جواب دیا کہ تجھے حشر کی سختیوں کا علم نہیں ہے۔ حشر میں، اب یہ قیامت کی بات ہو، یوم حشر انبیاء بھی ہماری شفاعت کا تقاضا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال اب آغا حائری کہہ رہے ہیں کہ وہ دو آئے ہیں جب سوال کرنے کے لیے تو میں خوفزدہ ہو گیا، ابھی میں اس خوف کی عالم میں تھا کہ مجھے کسی کی آواز سنائی دی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہستی نزدیک آئی، جیسے ہی وہ ہستی نزدیک آئی وہ دو جو سوال کرنے کے لیے آئے تھے وہ میری قبر سے چلے گئے، اب میں ہوں اور وہ ہیں۔ کہنے لگے حائری ڈر گئے تھے؟ اللہ اکبر، انسان کا کلیجہ پھٹ جائے عزیزان کرام۔ کہنے لگے حائری ڈر گئے تھے؟ تو میں نے جواب دیا کہ اتنا تو آغا صاحب میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں ڈرا جتنا آج ڈرا اس قبر کے حساب کتاب سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، وہ خطرہ تو ہم نے ٹال دیا تم سے۔ تو ابھی میں اس شش و پنج میں تھا کہ یہ ہیں کون، کہ انہوں نے کہا یہ پہلی مرتبہ ہے جو میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، 59 مرتبہ میں اور آؤں گا تمہاری مدد کے لیے۔ کہہ رہے ہیں اس وقت میں سمجھا یہ سرکار امام رضا تھے، جل فرج 70 مرتبہ زیارت کے لیے میں گیا تھا، مولا کہہ رہے ہیں 59 مرتبہ میں بھی آؤں گا، ابھی اور آؤں گا میں۔ بہرحال عزیزان کرام عشق دو طرفہ ہے عزیزان، اگر انہوں نے اپنی زندگی عشق و عاشقی میں گزاری ہے آپ مطمئن رہیں کہ وہ ہم سے بہت اچھے حال میں ہے۔ اور مولا کا چاہنے والا جب مولا کو دیکھ لیتا ہے، جو سبت جعفر نے کہا تھا کہ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ زندگی بھر جس نام کو ہم جو ہے وہ دہراتے رہے، جس کے عشق میں زندگی کرتے رہے، اگر وہ ملاقات کے لیے آ جائے تو انسان کیوں رکے اس دنیا میں؟ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ تھا جو چلا گیا، وہ ہماری بیچارگی پہ رحم کھا رہا ہوتا ہے کہ تم بیچارے ہو جو اس دنیا کے حجابوں میں قید ہو، میں تو وصل ہو گیا محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ درود بھیجیے سرکار شاید یہ ان رازوں میں سے ایک راز ہے جو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے موت کے لیے ایک وقت معین نہیں کیا ہوتا تو مومنین کی ارواح ان کے اجسام میں ٹھہرتی نہیں، رکنا گوارا نہیں کرتی، کیونکہ وہ جلوات جیسے حجابات ہٹتے ہیں اور حجابات ہٹتے ہیں۔ ایک مداح کہہ رہے تھے، اب کیونکہ ابا عبداللہ کی نوکری کے دن ہے، میں اس دن آپ سے ایک واقعہ نقل کر رہا تھا کہ وہ جو چائے پلایا کرتے تھے مولا حسین کی عزاداری میں، ان کے دوست نے نقل کیا کہ میں قبر پہ گیا ان کے جانے کے بعد، میں نے کہا آغا مشہدی زندگی بھر تو تم نے ابا عبداللہ کی نوکری کی، اب اپنا حال تو سناؤ کہ کیا ہوا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا 2 یا 3 روز ہوئے تھے آغا مشہدی کو دفن ہوئے، بڑے سے محل میں تھے اور گریہ اور زاری کر رہے تھے۔ میں نے کہا حال تو اتنا اچھا ہے، گریہ بھی کر رہا ہے، بات کیا ہوئی؟ میں نے کہا ہوا کیا آغا مشہدی؟ کہنے لگا جیسے ہی مجھے لٹایا گیا قبر میں، سرانے مولا حسین آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مشہدی 12,428 کپ تم نے چائے کے ہمارے عزاداروں کو پلائے ہیں، اس کا عوض ابھی اس وقت برزخ میں یہ محل ہے جو تمہارے لیے رکھا ہے، محشر میں اپنا اجر آ کے الگ سے ہم سے طلب کر لینا۔
تو وہ مداح کہنے لگا میں نے پوچھا آپ آغا مشہدی جب اتنا اچھا تمہارا حال ہے رو کیوں رہے ہو؟ تو آغا مشہدی نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حسین کا حساب اتنا دقیق ہے تو مجلس میں آنے والا کوئی میری چائے سے محروم ہوئے بغیر جا نہیں سکتا تھا، میں کسی کو جانے نہیں دیتا اپنے ہاتھ سے چائے پلائے۔ عزیزان گرامی حساب دقیق ہے۔ مولا رضا کہہ رہے ہیں 59 مرتبہ میں پھر آؤں گا، 70 مرتبہ تم آئے ہو، مجھے معلوم ہے طے شدہ ہے۔ تو یہ ہے مقام خلافت الہی، ہم مطمئن رہیں کہ وہ ہم سے بہت اچھے حال میں ہے، یقین کریں۔ ہم اس مومن کے لیے دنیا زندان ہے، یہ روٹی کپڑا مکان کا چکر یہ ساری چیزیں یہ زندان ہے مومن کے لیے۔ مومن دنیا سے سیر نہیں ہوتا عزیزان گرامی، یہ دنیا ان کے لیے حجاب ہے جو دستگاہ محمد و آل محمد سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو مر مٹے اس دنیا پہ نہیں، مومن وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں کیا اور میری آرائز کیا، آج یاد کرنا ہے ہمیں، چوتھی ہماری نشست ہے، 3 محرم ہو گئی، تو حسین کے جو شعر ہیں جن کو ہم یاد کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، ان ارواح پر سلام ہو ابا عبداللہ جو آپ کے محضر میں موجود ہیں۔ دیکھیں کس مقام پر پہنچے کہ امام باقر علیہ السلام جو زیارت عاشورہ میں تعلیم کر رہے ہیں، امام سلام کر رہے ہیں ان کو، ان شہدائے کربلا کو کہ جن کی ارواح مولا حسین کی بارگاہ میں موجود ہے۔ تو مولا حسین کے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ دیکھیں جس طرح کوئی اپنا بہت ہی عزیز یا اپنا پیارا یاد آتا ہے نا ہمیں، اس طرح ہمیں حسین کے یہ شجاع بہادر جانثار یاد آتے، بلکہ شاید غلط کہہ گیا، اپنے قریب سے قریب عزیز سے عزیز کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں عزیزان۔ 1 سال ہم رو لیں گے، 2 سال رو لیں گے، 3 سال رو لیں گے، مگر یہ کیسی ہستیاں ہیں کہ جن کا عشق اور جن کا درد ختم نہیں ہوتا ہمارے اندر سے۔ یہ ہے وہ راز جس کے لیے فرمایا گیا معصوم کی طرف سے کہ مومن کے قلب میں ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المومنین لا تبردوا ابدا، حسین کے قتل کی وجہ سے مومن کے دل میں ایک شعلہ ہے جو حشر تک خاموش نہیں ہوگا۔ کون زندہ رکھتا ہے اس شعلے کو؟ کون زندہ رکھتا ہے؟ ایک واقعہ چھوٹا سا نقل کروں جس سے حبیب کی عظمت کا ہمیں تھوڑا سا شائبہ نظر آئے۔ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اہل بیت سے ہمارا معاملہ دو طرفہ ہے۔ جیسے جیسے انسان منازل معرفت عشق اور رجوع کی طے کرتا ہے، کمالات منتقل ہوتے ہیں۔ علم تو آپ نے دیکھ لیا، ایک جھلک مولا علی کی جو ہم نے ذکر کی، تو حبیب کہاں تک پہنچا؟ دیکھیں کیسے کیسے گوہر اور نگینے تھے حسین ابن علی کے گرد جمع، کہ آیت اللہ بہاء الدین مرحوم ایک دفعہ بیٹھ گئے چلتے چلتے۔ آغا فاطمی یہاں کہتے ہیں کہ آغا مکاشفے کی حالت میں نہ جانے کیا دیکھ رہے تھے، اس کے بعد کہنے لگے کہ ان میں سے ایک ایک پر کام ہوا تھا، یہ ایک اور ایک حسین کا چنیدہ تھا، حادثہ یا اتفاق نہیں تھا کہ کون پہنچا کربلا اور کون نہیں پہنچا۔ اللہ اکبر۔ تو حبیب کس منزل پہ تھے؟ کوفے کی گلیاں ہیں، حبیب ہے اور میثم ہے، علی کے دو عجیب و غریب چاہنے والے، اور گفتگو ہو رہی ہے۔ اب گفتگو کیا ہے کہ حبیب میثم سے کہتے ہیں کہ میثم میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، یہ فضائل کا چھوٹا سا واقعہ ہے فضیلت کا جس سے ہمیں اندازہ ہو۔ میثم میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس کی پیشانی پر آگے سے بال کم ہے، پیٹ شکم اس کا تھوڑا سا باہر ہے، فلاں مقام پر خربوزے بیچا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حب علی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو اس کا شکم چاک کیا جائے گا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ میثم سے کہہ رہے ہیں۔ میثم کیا کہہ رہے ہیں جواب میں؟
میثم کہہ رہے ہیں حبیب میں بھی ایک سرخ چہرے والے انسان کو جانتا ہوں کہ جو نواسہ رسول کی نصرت کے لیے جائے گا اور اسی شہر کوفہ کی گلیوں میں اس کا سر گھمایا جا رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، دیکھ رہے ہیں علی کے چاہنے والوں کے مقام۔ اب بعید نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ اس درخت کو میثم پانی دیا کرتے تھے کہ جس پر انہیں سولی دی جانی تھی۔ اللہ اکبر، کیا مقام! تو کوفے کے وہ جو لوگ ان واقعات کو، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس واقعے کو، وہ چہ میں گوئیاں کرنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ کس قدر جھوٹے افراد ہیں، یہ غیب کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے ایک دوسرے کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، حلیہ جو بتا رہے ہیں ایک دوسرے کا بتا رہے ہیں ایک دوسرے۔ تو ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ رشید حجری مولا کے تیسرے چاہنے والے ڈھونڈتے ہوئے آئے حبیب اور میثم کو۔ ٹھیک ہے عزیزان، اور حبیب اور میثم اس مقام سے جا چکے تھے، تو انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے افراد سے استفسار کیا کہ تم لوگوں نے حبیب اور میثم کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ابھی وہ یہیں موجود تھے، اور یہ گفتار انہوں نے کی، سارا واقعہ نقل کر دیا کہ وہ کہہ رہا تھا ایک خربوزہ فروش ہے جس کا شکم چاک کیا جائے گا، جواب میں میثم نے یہ کہا کہ ایک سرخ چہرہ والا ہے جس کا سر کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہوگا۔ دیکھو کہ کس قدر جھوٹ بولنے والے ہیں یہ لوگ۔ تو رشید حجری نے کہا کہ اللہ میثم کا بھلا کرے، میثم کا بھلا کرے۔ میثم نے یہ نہیں بتایا کہ جو حبیب کا سر لے کر آئے گا اس کو دوسروں سے زیادہ انعام دیا جائے گا۔ یہ ہے رشید۔ اہل کوفہ کہنے لگے یہ ان دونوں سے بڑا جھوٹ بولنے والا تھا۔ اللہ اکبر، وہ کیا جانے کہ ہمارا اور اہل بیت کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عزیزان گرامی، دل تو آپ کے نم ہو ہی گئے۔ رسول اللہ مدینہ کی گلیوں میں اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو ان بچوں کے درمیان سرکار نے ایک بچے کو جھک کر اٹھایا، اسے پیار کیا اور اس کے بوسے لینے شروع کیے۔ بوسے دے کر سرکار نے اس کو رکھا، وہ بچہ چلا گیا۔ تو اصحاب نے استغفار کیا کہ یا رسول اللہ اتنے بچوں کے درمیان اس ایک بچے پر لطف و کرم کی وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے تم نے دیکھا نہیں کہ یہ بچہ میرے حسین کے یہ بچہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے چلا کرتا، اس کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر ملا کرتا ہے۔ یہ حبیب ابن مظاہر میرے حسین کا ناصر۔ دق الباب ہوا حبیب کے گھر پہ کوفہ میں، کھانا تناول کر رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، اٹھے اور گئے۔ کوفے کے حالات بہت زیادہ خطرناک ہو چکے تھے، خاص طور پہ مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد کوفے میں جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے وہ ایک عجیب دباؤ کی فضا کا شکار تھے۔ دق الباب ہوا، حبیب اٹھے دسترخوان سے، گئے، کوئی خط لے کر آیا تھا، خط لے لیا، آ کر ظاہر ہے کہ اس کو پڑھ چکے تھے، آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا قاصد تھا؟ کہنے لگے نواسہ رسول کا قاصد تھا۔ گھبرا گئی حبیب کی زوجہ، کہنے لگی پھر کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے مجھے نصرت کی دعوت دی ہے، مجھے اپنی مدد کے لیے بلایا ہے۔ تو زوجہ نے کہا کہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے دیکھو یہ جنگ دو شہزادوں کی جنگ ہے، یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، مجھے اس جنگ سے کیا لینا دینا۔ ایک مرتبہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی حبیب کی زوجہ، کہنے لگی حبیب یہ لے میری چادر پہن لے، نواسہ رسول بلا رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے میں سوچوں گا۔
کاش میں مرد ہوتی ہے حبیب. ایک مرتبہ حبیب کو جلال آ گیا. دیکھیں علی کی بہت ہی خاص سپاہ کا آدمی تھا حبیب, خاص سپاہ کا آدمی تھا. اپنی زوجہ کے ساتھ بھی کس قدر احتیاط. کہنے لگے خاموش ہو کر بیٹھ جا, تیرا امتحان لے رہا تھا. ایسا کیسے ممکن حسین بلائے اور حبیب نہ جائے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا جا میری سواری کو باہر لے کے کوفے سے باہر فلاں مقام پہ جا کے کھڑا ہو جا, میرا انتظار کر. اللہ اکبر. اور ادھر وہ غلام انتظار کر رہا ہے. حبیب کو آنے میں کچھ تاخیر ہوئی. عجیب جملے اس غلام سے نقل ہوئے کہ رازداری سے اس سواری سے کہہ رہا تھا اگر آج میرے آقا نے آنے میں تاخیر کر دی تو میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے چلا جاؤں گا. اللہ اکبر. ان جملوں کو سنتے ہوئے حبیب جب آئے تو کہنے لگے جا تجھے آزاد کیا. کس قدر سرور ہے حبیب کے دل میں. جا تجھے آزاد کیا, جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا. غلام تڑپ کے کہنے لگا حبیب اللہ کے رسول کے بیٹے کی مدد کے لیے اکیلے ہی چلے جاؤ گے. ادھر حسین کے لشکر والوں نے دیکھا کہ گرد و غبار اڑ رہا ہے, کوئی سوار ہے جو چلا آ رہا ہے. چیمگوئیاں شروع ہوئیں, نہ جانے یہ کون ہے جو حسین کے لشکر کی طرف آ رہا ہے. ایک مرتبہ آنے والے کے خد و خال واضح ہونا شروع ہوئے. لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے رسول کا صحابی حبیب ابن مظاہر حسین کی نصرت کے لیے کربلا میں آ گیا. آواز پہنچی ثانی زہرا کے کانوں میں. ایک مرتبہ کسی سے کہا جا کے حبیب سے کہو علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے. حبیب کو جیسے ہی یہ سلام ملا ایک مرتبہ خاک کربلا اٹھا, اپنے بالوں میں ڈالنا شروع کی. علی کی بیٹیاں کہاں, ہم غلام کہاں کہ ہم پر سلام بھیج رہے. بس عزیزان گرامی, حبیب اہل بیت کے جو انصار ہیں مولا حسین کے, ان سے ہٹ کے جو اصحاب میں سالار بنے ہیں لوگ, ان سالاروں میں سے ایک سالار حبیب. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ شب عاشور وہ جو سارا نوفل والا واقعہ ہے, اس میں مولا نے جب نوفل نے گفتگو سنی تھی بی بی اور مولا کی تو سیدھا جا کے حبیب نے مظاہر سے بات کی تھی, یاد ہوگا آپ کو. تو حبیب کے آنے سے دیکھیں بات یہ عزیزان گرامی کہ ایک ناصر کے آ جانے سے ان ہزاروں کے لشکروں کے سامنے یا لاکھوں کے جتنے بھی لشکر تھے اس سے حسین کی جو قربانی تھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ظاہری فتح میں بدل جائے گی. لیکن حسین ابن علی کی خوشی کیا ہے, ایک اور انسان ہے جو کامیاب ہو گیا, ایک اور انسان ہے جس نے اپنی عاقبت سنوار لی. حسین شاد ہے حبیب کو دیکھ کے. عاشور کا دن طلوع ہوا, اصحاب شہید ہوئے مولا کے, جنگ جاری تھی کہ نماز کا وقت ہوا. حبیب مولا کی طرف سے لشکر سے نماز کے وقت کے لیے جنگ کو روکنے کی اجازت لینے کے لیے گئے. ادھر حبیب نے کہا کہ نماز کا وقت آ پہنچا ہے اور مولا یہ چاہتے ہیں کہ نماز ادا کی جائے. تو لشکر یزید سے حسین بن نمیر ملون نے پکار کے کہا کہ جا حسین سے کہو کہ جتنی بھی نماز پڑھ لے اس کی نماز نعوذ باللہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. بس یہ وہ وقت تھا کہ صبح سے حبیب منتظر تھے نا کہ مولا اجازت دے. اب حبیب سے برداشت نہیں ہوا. ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے حسین کی طرف دوڑے کہ اے دشمن خدا, نواسہ رسول کی نماز کو کہہ رہا ہے کہ قبول نہیں ہے اور تیری نماز قبول ہے. ایک مرتبہ لشکر پہ حملہ کیا. حسین کے ساتھیوں نے حبیب کو گھیر لیا. اس بوڑھے شیر پر سب نے مل کر
حملہ کیا، حبیب تڑپ رہے تھے، آخری سانسیں تھیں لیکن ابھی زندہ تھے کہ تاریخ نے لکھا کہ حبیب کی زندگی میں ہی اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ لیکن کتنا خوش نصیب تھا نا کہ دوڑتے ہوئے حسین سرہانے آئے، ایک مرتبہ حبیب کو اپنی آغوش میں لیا، حبیب کے جسد کو، اور اس کے بعد کہنے لگے حبیب تو کتنا عظیم ہے، ارے تو وہ ہے نا جو ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتا تھا۔ اے حبیب میں تیرے قتل کا معاملہ، میں اپنے اصحاب کے قتل کا معاملہ اپنے پروردگار پر چھوڑتا ہوں۔ آخر میں عزیزان گرامی، حبیب کی فضیلت کے لیے عجیب جملہ کسی تاریخ میں کہیں لکھا ہوا میں نے دیکھا کہ عجیب منفرد فضیلت ہے کہ آج بھی حبیب باب حسین بن کر بیٹھا ہوا ہے، جس کو حسین تلک جانا پہلے حبیب کی خبر سے سلام ہو شہدائے کربلا پر وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی شفائے کاملہ عطا فرما۔ بار الہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بالخصوص ہمارے بھائی اصغر کی والدہ جو حال ہی میں رخصت ہوئیں، ان کی برزخ کی منازل کو آسان کر دے، انہیں عالم برزخ میں بھی معصومین کی بالخصوص مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کی اس مشکل کو غیب سے حل کر دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ خلوص کے ساتھ عزاداری برپا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ یہ شیاطین جن و انس چاہتے ہیں کہ ہماری فکریں عزاداری عباد اللہ سے ہٹ کر ثانوی مسائل میں ہمیں الجھانا چاہتے ہیں، ہم بار الہ شیطانی وسوسوں سے، اپنے نفس کے وسوسوں سے، شیاطین جن و انس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ بار الہ تعجیل فرما حضرت حجت کے ظہور میں، ہمیں غیبت میں بھی اور بوقت ظہور بھی حضرت کے اعوان و انصار غلاموں اور ان کے خدمت گاروں میں قرار دے۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔